الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم وقال الله تبارك وتعالى لينفق ذو سعة من سعته وقال وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر ساعا من نصف ساع من بر أو ساعا من تمر أو ساعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصيام من اللغو والرفث وطعمة للمساكين أو كما قال صلى الله عليه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. رمضان کا آخر عشرہ اور 22 رمضان ہو چکا. اللہ رب العزت ہمارے روزے اور تراویح اور سارے اعمال کو اللہ قبول فرمائے، اور جو ایام بچے ہیں پتہ نہیں آئندہ نصیب ہوں یا نہ ہوں، جو دن بچے ہیں اس کے لمحات کو، رات دن کے لمحات، اوقات اور اس کے ایک ایک منٹ کو ہمیں وصول کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے، قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. رمضان کے مہینے کے ساتھ جہاں روزے کا تعلق ہے کہ روزہ فرض ہوتا ہے، اور زکوٰۃ بھی عام طور پر لوگ اسی مہینے میں نکالتے ہیں، کیونکہ مسلمانوں کو معلوم ہے کہ اس مہینے میں نیکیوں کا بھاؤ بڑھ جاتا ہے، 70 گنا کم سے کم ہے، منیمم 1 کا 70 ملتا ہے. تو مسلمانوں نے بلکہ اللہ والوں کی طرف سے یہ بات سمجھائی گئی کہ بھئی رمضان ہی کا حساب کرنا چاہیے. تو عام طور پر زکوٰۃ کا بھی تعلق اسی مہینے سے اب ہو گیا. اسی کے ساتھ ساتھ تیسرا فریضہ، تیسرا واجب صدقۃ الفطر ہے. صدقۃ الفطر ہے. زکوٰۃ تو مال کی ہوتی ہے، مال کا فدیہ ہوتا ہے، اور مال کو جو ہے پاک اور صاف کرنا ہوتا ہے. اور صدقہ فطر جو ہے اس کا مقصد پورا الگ ہے کہ یہ جان کا فدیہ ہے، یہ جان کا فدیہ ہے، اور اس کے مقاصد دوسرے ہیں. بہرحال تو صدقہ فطر بھی جو ہے عام طور پر اسی مہینے میں نکالا جاتا ہے، اور عید الفطر کے دن صدقہ فطر واجب ہوتا ہے، اس کی ادائیگی ہوتی ہے. لہذا صدقہ فطر کیا ہے اور اس کا فائدہ کیا ہے، اور کن چیزوں میں اس کو نکالنا چاہیے، اور کس پر یہ واجب ہوتا ہے، اس کی کنڈیشن اور صورتحال کیا ہیں. تو بہرحال سب سے پہلے تو صدقہ فطر کا مقصد اور فائدہ کیا ہے. تو 2 اہم اور بڑے بڑے مقصد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے. عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکاة الفطر طہرة للصیام وفی روایہ للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساکین او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. کہ اللہ کے رسول عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں رضی اللہ عنہما کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ فطر کو واجب کیا، فرض کیا 2 باتوں کی وجہ سے، 2 مقاصد کی بنا پر.
طہرۃ للصیام من اللغو والرفث، روزوں کو پاک اور صاف کرنے کے لیے، لغو اور برائیوں اور گندگیوں سے روزوں کو پاک اور صاف کرنے کے لیے پہلا مقصد کہ ہم نے اور آپ نے روزہ رکھا، اللہ کا فریضہ تھا، صبح سے شام تک ہم بھوکے رہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس طرح حکم دیا ہم نے اس فریضے کو ادا کرنے کی کوشش کی۔ لیکن ظاہر سی بات ہے کہ انسان کمزور ہے، گناہوں کا پتلا ہے، بلکہ گناہوں کی سواری ہے، اس پر گناہ سوار ہو جاتا ہے، گناہ یعنی ہم سے ہو ہی جاتا ہے، چاہے شیطان قید ہے، اللہ کی طرف سے جو ہے رحمتیں اور برکتیں نازل ہو رہی ہیں، پھر بھی کوئی بندہ یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں نے روزے کو اللہ کی شان کے مطابق اور اللہ کے حکم کے مطابق پورے طور پر ادا کر دیا، یعنی میرے روزے میں اور میری اس عبادت میں کوئی کمی کوتاہی نہیں رہی۔ کوئی ہے جو دعویٰ کرے؟ یعنی روزہ صرف کھانے پینے اور خواہشات سے رکنے کا نام نہیں، وہ تو فرض کی کنڈیشن ہے، بے کھانا پینا اور خواہشات سے رکنا یہ تو فرض ہے، ضروری ہے، یہ تو کرنا ہی کرنا ہے، ورنہ روزہ تو اصل یہ ہے کہ اس کے اوقات، اس کے لمحات کو بھی بندہ گناہوں میں گزارنے سے بالکل اپنے آپ کو بچائے، اور صرف گناہوں سے بچائے نہیں بلکہ جو وقت ہے اس کو نیکیوں میں اور اچھے کاموں میں لگائے، پہلے تو بچائے گناہوں سے، غلط کاموں سے، اور پھر اس کے لمحات کو اچھی طرح جو ہے عبادتوں میں اور ذکر میں اور تلاوت میں اور اللہ کی یاد میں اور دعاؤں میں اس کو لگائے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ ہم کھانے پینے سے تو رک گئے، خواہشات سے تو رک گئے، لیکن کیا گناہوں سے رک گئے؟ کیا ہماری نگاہیں ٹھیک ہو گئیں؟ ہماری سوچ صحیح ہو گئی؟ ہمارا کانوں کا سننا رمضان میں بھی صحیح رہا کہ انہی کو سنا جس کو سننا صحیح تھا، جائز تھا، یا اس کے علاوہ بھی کان جو ہے متوجہ ہوئے، جس کو سننا جائز نہیں تھا، منع تھا، حرام تھا، گناہ تھا، کان اس سے بھی آشنا ہوئے؟ زبان کے بول کیا صحیح ہو گئے رمضان کے اندر کہ زبان پر وہی لفظ آیا یا وہی بات آئی جو جائز ہے اور ثواب کی چیز ہے، یا زبان جو ہے گناہوں کے اندر ملوث رہی؟ ظاہر سی بات ہے کہ اللہ کی شان کے مطابق اور اللہ کے حکم کے مطابق روزے کو ہم نے اس طرح ادا نہیں کیا، گناہوں سے نہ آنکھ بچ پائی، نہ ذہن بچ پایا، نہ دماغ بچ پایا، نہ زبان بچ پائی، نہ آنکھیں بچ پائی، نہ کان اس سے بچ سکے، بلکہ ہاتھ اور پیر بھی بہت سو کے نہیں بچ پاتے رمضان کے اندر۔ تو اب جو یہ کمی آئی، اللہ رب العزت کی یہ مہربانیاں ہیں، یہ عنایات ہیں کہ فوراً کہ اتنی بڑی عبادت سال میں ایک مرتبہ آتی ہے اور بندے نے اس کو رکھنے کی پوری کوشش کی، لیکن اس میں کمی اور کوتاہی رہ گئی، تو اللہ یہ چاہتے ہیں کہ بندے میں ادھار رکھنا نہیں چاہتا، کمی کوتاہی کو ادھار رکھنا نہیں چاہتا، ابھی کہ ابھی اس کو صاف کو کمی کوتاہی کو دور کرنا چاہتا ہوں۔ جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں اور نماز میں کوئی واجب چھوٹ جائے یا آگے پیچھے ہو جائے تو اس کی تلافی کے لیے سجدہ سہو کو واجب کیا ہے، تو کہاں ہوتا ہے؟ سلام پھرنے کے بعد، فارغ ہونے کے بعد۔ سجدہ سہو کہاں ہوتا ہے؟ نماز میں ہی ہوتا ہے، فارغ ہونے سے پہلے۔ کیوں؟ اللہ چاہتے ہیں کہ بندے ابھی کمی آئی تو ابھی جس کو دور کر لے، ادھار کا مسئلہ ہی نہیں، تاکہ تیری عبادت کامل اور مکمل اور مقبول بن کے ہمارے ہاں آئے اور پورا تجھے جو ہے عبادت کا ثواب مل جائے۔ تو ٹھیک اسی طریقے سے روزے کے بارے میں بھی اللہ رب العزت جانتے ہیں کہ رمضان کا روزہ گرمی کے موسم میں بندے نے بڑی قربانی کے ساتھ رکھا، بڑی قربانی دی، بھوکا رہنا، پیاسا رہنا، خواہشات پر کنٹرول کرنا، گناہوں سے بچنا، یہ بہت بڑی بات تھی۔ تو اب اس کے اندر کمی کوتاہی آ گئی تو اللہ چاہتے ہیں کہ اس کو دور کر دیا جاوے، ہاتھ کے ہاتھ رمضان ختم ہونے سے پہلے ہی اس کو دور کر دیا جاوے۔ تو صدقہ فطر کو واجب کیا کہ ایک معمولی سی مقدار جو بہت زیادہ نہیں ہے، ہماری ہوٹلوں پر جو ہم دعوتیں اڑاتے ہیں یا سنڈے کی رات میں یا سنیچر کی رات میں جو یاروں اور دوستوں کے ساتھ جو ایک دن میں اور ایک نائٹ کے اندر ہزاروں روپے جو ہم اڑا دیتے ہیں ہر ہفتے اور ہر مہینے میں تو ایک بار ایسا ہو ہی جاتا ہے۔ اب تو یہ فیشن بن چکا کہ چلو باہر کھانے جائیں گے،
ہم سوچیں، اندازہ لگائیں، آج لوگ یہ پوچھنے آتے ہیں کہ صدقہ فطر کی کم سے کم مقدار کیا ہے، تو بتایا جاتا ہے 70 روپے، تو کہتے ہیں 50 روپے چلتا تھا نا، وہاں تو بورڈ ماریلا ہے، فلاں ماریلا ہے، وہاں بورڈ مارا ہوا ہے کہ وہاں تو 50 روپے لکھے تھے، کسی جگہ پر 60 روپے لکھے ہیں، آپ 70 بتا رہے ہیں۔ اللہ کے بندے، یہ واجب، یعنی دیکھ تو صحیح، اس چھوٹی سی مقدار پر مل کیا رہا ہے اور کتنا بڑا تجھے یعنی فائدہ ہونے والا ہے، اور یہ واجب صدقے کی مقدار ہے، کوئی نفلی صدقہ نہیں ہے۔ تو واجب کے اندر بھی اتنا یعنی جھکتا ہو، یعنی اتنا جو سونے کی کا ترازو لے کر آ گیا تولنے کے لیے، دل بڑا رکھ، تیری یعنی سنیچر کی رات میں خرچ کیے جانے والے خرچے سے تو بہت کم ہے، یہ تو ہزاروں روپے یوں اڑا دیتا ہے۔ تو ایک تو بہت بڑا فائدہ، یعنی فائدہ سن کر مسلمان کو مچل جانا چاہیے اور دل کھول کر صدقے فطر میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقدار کا نکالنا چاہیے۔ اور بیان اسی لیے ہو رہا ہے، باتیں اسی لیے کی جا رہی ہیں، یہ سب باتیں اسی لیے بیان کی جا رہی ہے کہ الحمدللہ وذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین، قرآن کا اعلان ہے کہ نصیحت کرو، نصیحت کرنا اللہ سے محبت کرنے والوں اور ایمان والوں کو نصیحت کرنا فائدہ دیتا ہے، اور دل میں ایمان والوں کی بات اترتی ہے اور فوراً بندے عمل کرتے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ ہمارے ساتھی اور ہمارے نوجوان یہ مجمع جو اللہ کی باتوں کو سننے کے لیے پہلے سے ہی تیار رہتا ہے اور بے چین رہتا ہے، ضرور اس پر عمل کرے گا، دل کھول کر زیادہ سے زیادہ مقدار لوگ لکھائیں گے، یعنی اس لیے نہیں کہہ رہا بلکہ اس میں ہمارا خود فائدہ ہے۔ تو بہرحال ایک بہت بڑا مقصد صدقہ فطر کو واجب کرنے کا یہ ہے کہ ہمارے روزوں میں اتنی بڑی عبادت جو پتہ نہیں سال میں ایک بار آتی ہے، آئندہ ملے نہ ملے، اس میں جو کمی رہ گئی اللہ چاہتے ہیں کہ یہی ختم کر دیں۔ مکمل عبادت روزے کی جو ہے اللہ لکھوا کر اپنے پاس لانا چاہتے ہیں، رجسٹر کے اندر نامہ اعمال میں مقبول اور کامل روزے کی عبادت اللہ ہمارے لیے لکھوانا چاہتے ہیں۔ تو کہا کہ جو کمی کوتاہی ہو صدقہ فطر ادا کر دو، ایک معمولی سی مقدار، 70، 100، 250، 500، کوئی بہت بڑی مقدار نہیں ہے، سال میں ایک مرتبہ، پورے سال کے 365 دن پر آپ ڈیوائیڈ کریں، 350 بھی نکالیں گے تو ایک دن کا 1 روپیہ بھی نہیں ہوتا۔ خیر، تو یہ معمولی مقدار اللہ واجب کروا کر یہ بہت بڑا یہ فائدہ دینا چاہتے ہیں۔ ایک تو یہ فائدہ ہے، اور دوسرا یہ وطعمۃ للمساکین، کہ اللہ نے ہمیں تو وسعت دی، اللہ نے مال دیا اور صلاحیت دی کہ ہم صدقہ نکالنے والے بنے، ہم صدقہ نکال رہے ہیں، لیکن امت کا ایک بہت بڑا طبقہ، امت کا ایک بہت سارے امت کے افراد ایسے ہیں جو مسکین ہیں، فقیر ہیں، محتاج ہیں، کہ رمضان ان کے لیے آیا، سب کے لیے آیا، ان کے لیے بھی آیا، لیکن ان کے پاس رمضان کی وہ نعمتیں انہیں میسر خود نہیں ہوتی، خود خرید سکیں رمضان کی نعمتوں کو۔ اور پھر اس کے بعد عید آئے گی، سب سے بڑا تہوار ہے عید الفطر، سب سے بڑا مسلمانوں کا تہوار ہے، تو مسلمان خوشیاں منائیں گے، ہر کوئی نئے کپڑے عام طور پر بناتا ہے، سلواتا ہے، بچوں کے لیے، گھر والوں کے لیے، ہر چیز اچھی اور نئی اور اعلیٰ کوالٹی کی لانے کی بندے کوشش کرتے ہیں، کرنا چاہیے، نعمت کا اظہار کرنا چاہیے۔ لیکن امت کا وہ طبقہ جو مسکین اور فقیر اور یتیم ہے، تو وہ للچائی نگاہ سے دیکھتا ہے، ان کی دل کی آہیں، اور وہ بھی دل کے اندر ایک امنگیں اور آرزویں لے رہتے کہ کاش ہمارے پاس بھی کچھ ہوتا تو ہم بھی نئے کپڑے بناتے، اپنے بچوں کے لیے بھی کپڑوں کا انتظام کرتے، اور عید ہماری بھی ہوتی۔ تو اللہ نے کہا کہ میرے بندو، تم بھی میرے بندے ہو، تم گھبراؤ نہیں، صدقہ فطر کو ہم واجب کر رہے ہیں، تمہارے لیے بھی کھانے پینے اور عید کی خوشی میں شامل ہونے کا انتظام ہو جائے گا۔ جب بندہ یعنی ایک تیر سے دو شکار ہو رہا ہے، ایک تو اپنے روزوں کی کمیاں دور ہو گئیں صدقہ فطر نکالنے سے، پھر وہ یتیم، وہ غریب، وہ مسکین، اس کو بھی مال مل گیا، پیسہ مل گیا، صدقہ فطر کی رقم مل گئی، تو اس کو جو ضرورت تھی، روٹی کپڑا اور کھانے پینے کی جو بھی ضرورت تھی، اس نے اس سے وہ چیز خرید لی، اور اس کی بھی عید ہو گئی، وہ بھی ہماری خوشیوں میں شامل ہو سکے گا۔ امت کا ہر طبقہ، ہر فیلڈ جو ہے عید کی خوشیوں میں شامل ہو جائے۔ وطعمۃ للمساکین، تو صدقہ فطر کو جو فرض اور واجب کیا گیا، دوسرا مقصد مسکینوں کے لیے کھانے پینے کا سامان، ان کی ضرورت کا انتظام ہو جائے۔ یہ دو اہم مقصد تھے، یہ دو اہم مقصد ہیں۔ اب صدقہ فطر کا نصاب کیا ہے
کس پر صدقہ فطر واجب ہوتا ہے، تو صدقہ فطر کا جو نصاب ہے، قربانی اور صدقہ فطر کا نصاب ایک ہے، زکوٰۃ کا نصاب تھوڑا سا الگ ہے۔ زکوٰۃ تو 4 طرح کے مالوں میں فرض ہو رہی تھی، ہم سنتے آ رہے ہیں صبح کے بیان میں، لیکن صدقہ فطر ان 4 مالوں میں تو ہے ہی، اس کے علاوہ 5واں مال بھی آئے گا۔ سونا، چاندی، روپیہ پیسہ نمبر 3 ہوا، نمبر 4 بزنس کا مال، تجارت کا مال، اور نمبر 5 ضرورت سے زیادہ بچا ہوا مال، سامان، جو بھی ضرورت سے زیادہ ہے، یعنی کھانے پینے، روٹی کپڑا مکان، اور انسان جو یعنی کاروبار کرتا ہے، اس کے کاروبار کے لیے جو چیزیں ضروری ہیں، ٹیلر سلائی کر رہا ہے تو اس کی مشین اس کا آلہ ہے، تو آلہ اور کپڑا اور روٹی اور مکان اور سواری، جو ضرورت کی چیزیں ہیں، ان کے علاوہ جو بھی بچا ہوا مال ہے جو استعمال میں نہیں آتا، اس کو بھی نصاب میں شامل کر لیا جائے گا۔ سونا، چاندی، روپیہ پیسہ، اور نمبر 4 پر بزنس کا مال، وہ تو 4 تو ہیں ہی جو زکوٰۃ میں تھے، 5واں وہ مال بھی آ جائے گا جو زکوٰۃ میں شامل نہیں ہو رہا تھا، لیکن صدقہ فطر اور قربانی کے نصاب میں وہ 5واں مال بھی شامل ہو جائے گا، ضرورت سے زیادہ بچا ہوا ہر مال، ہر سامان۔ ضرورت، بھائی کھانے کی ضرورت ہے، اس کے لیے آپ نے اناج غلہ بھرا ہوا ہے، وہ نہیں۔ پینے کی ضرورت ہے، شربت بھرے ہوئے ہیں اور پانی رکھا ہوا ہے، وہ نہیں۔ اور ایسے ہی کپڑے جو ہیں، جو پہننے کے کپڑے ہیں، لیکن اس میں بھی فقہا اور علماء کہتے ہیں کہ بھائی 3 کپڑے تو ضرورت کے ہیں، 3 سے زیادہ، ورنہ کوئی 50 جوڑی رکھ لے گا، بولے سب میرے پہننے کے ہیں، اور ایک ساتھ 10 جوڑی پہنے گا، ایک ساتھ 10 جوڑی پہنے گا۔ ایسی نوبتیں آتی ہیں جب سعودی عرب سے کوئی آئے اور سامان کا لگیج زیادہ ہو تو وہ 8-10 جوڑی کپڑے ایک ساتھ پہن لیتے ہیں تاکہ لگیج میں نہ آوے اور آرام سے نکل جائے۔ پہلی مرتبہ جب عمرہ میں گئے تو ساتھ میں ایک عورت تھی گجرات کی، وہ واپس آ رہی تھی، اس نے 7-8 کپڑے پہنے تھے اور جیکٹ اوپر پہنا تھا اور پھر برقع پہنا تھا، گرمی کا موسم تھا۔ خیر، تو 3 کپڑے تو ضرورت کے ہیں کہ ایک جو ہے کام کاج کا کپڑا ہے، ایک جو ہے عام فنکشن میں آنے جانے کا کپڑا ہے، اور ایک جو ہے شاندار فنکشن میں یا جنت نگر جانے کا کپڑا ہے۔ تو 3 جوڑی کپڑے تو ضرورت کے ہیں، اس سے زیادہ سب ایکسٹرا ہیں، یہ فقہا کہتے ہیں۔ اب اندازہ لگاؤ، انسانوں کے پاس 10-10 20-20 جوڑی کپڑے ہوتے ہیں اور بہت سے شاندار کپڑے ہوتے ہیں، تو حساب لگاتے جائیے۔ وہی 612 گرام چاندی والا نصاب ہے، وہی 612 گرام چاندی والا نصاب ہے، 43-45 ہزار روپے۔ کچھ سونا ہے، کچھ روپیہ ہے، کچھ پیسہ ہے، کچھ بزنس کا مال نہیں بھی ہے، چھوڑو، لیکن ضرورت سے زیادہ کپڑے ہیں۔ اور خاص طور پر مستورات کو دیکھو، آپ عورتوں کو دیکھو، ایک جوڑی کپڑے جو ہے 2000، 2500، 3000، 4000، 5000 کے کپڑے ہوتے ہیں، اور 8-10 جوڑی اس طرح کے ہیں جو کبھی کبھی فنکشنوں میں مشکل سے استعمال میں آتے ہیں۔ 3 جوڑی تو چلو نکال دیا، لیکن اس کے علاوہ جو ہے وہ سب حساب میں جوڑ لیا جائے گا۔ اب انسان کے پاس چپل اور جوتے وغیرہ ہوتے ہیں، چلو 2-3 جوڑی تو ٹھیک ہے، ایک جو ہے مسجد میں پہن کے آنے کا جاوے تو غم نہیں، اور رہے تو بھی غم نہیں، اور ایک جو ہے عام پہننے کا، اور ایک جو ہے کوئی فنکشن میں پہننے کے لیے۔ اس کے علاوہ لوگ 10-10 جوڑی جوتے بھی رکھتے ہیں، چپلیں بھی رکھتے ہیں، تو وہ سب ایکسٹرا ہیں، 3 سے زیادہ۔ 2 گاڑی ہیں، ایک گاڑی بالکل رکھی ہوئی ہے کیونکہ وہ جنت نگر سے آئی تھی، وہ کھلی نہیں، پیٹی پیک رکھی ہوئی، استعمال میں نہیں ہے، تو وہ ضرورت سے زیادہ ہے۔ جو گاڑی چلا رہا ہے، استعمال کر رہا ہے، وہ استعمال کی ہے، اس کو تو نصاب میں شامل نہیں کریں گے، لیکن جو ایکسٹرا گاڑی پیٹی پیک رکھی ہوئی ہے وہ استعمال یعنی شامل ہوگی نصاب کے اندر۔ تو یہ پتہ چلا کہ صدقہ فطر کا نصاب بہت آسان ہے، صدقہ فطر کا نصاب اور قربانی کا نصاب آسان ہے، کیونکہ ضرورت سے جو سامان ہے سب کو شامل کر لیا جائے گا، یہ جلدی سے واجب ہو جائے گا۔ ایسے ہی گھر میں جو برتن سال میں 1 مرتبہ بھی یوز ہوتے ہیں تو کہیں گے وہ ضرورت کا سامان ہے، لیکن آپ دیکھیں گے کہ بہت سے برتن لوگ سجا کر رکھتے ہیں، گھر کو سجا کر ڈیکوریشن کر کے رکھتے ہیں، اور سال میں کبھی بھی 1 مرتبہ بھی ان برتنوں اور ان سامانوں کے استعمال کی نوبت نہیں آتی، تو وہ بھی ایکسٹرا ہے، ضرورت سے زیادہ ہے۔ وہ برتن اس کی ملکیت جو ہے نصاب میں شامل کر لی جائے گی۔ ایسے ہی فرنیچر وغیرہ، جو ٹیبل کرسی اور کیا کہتے ہیں
صوفے وغیرہ استعمال میں وہ نہیں، لیکن بہت سے جو ہے ایکسٹرا رکھے ہوئے ہیں، سمجھے کہ نہیں، ڈبل ٹیبل مل گیا، اسی لیے تو لوگ دکھاتے ہیں کہ دیکھو اللہ کا دیا ہوا ہمارے یہاں سب کچھ ہے، جب رشتہ کرتے ہیں تو اللہ کا دیا ہوا دیکھو یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، مطلب یہ مت دینا، اس کے علاوہ دینا، لیکن پھر بھی لوگ دے دیتے ہیں، بہت سے سامان ڈبل آ گئے تو اس کو رکھا ہوا ہے، جگہ ہی نہیں ہے، استعمال میں نہیں ہے، وہ رکھا ہوا ہے۔ تو جو بھی فرنیچر یا سامان، چاہے کیسا بھی سامان ہو، اگر استعمال میں نہیں ہے، سال میں کبھی بھی استعمال کی نوبت نہیں آتی، وہ ضرورت سے زیادہ ہے۔ لہو و لعب کے آلات، ٹی وی، وی سی آر یا اس طرح کی چیزیں جو صرف گناہ کے آلات ہیں، ان کو تو آنکھ بند کر کے نصاب میں شامل کر لیا جائے گا۔ تو اب آپ بتائیے، زکوٰۃ کے مقابلے میں صدقہ فطر کا نصاب جلدی سے بندوں پر واجب ہو جائے گا۔ بھائی وہاں تو 10 مکان تھے، ایک بھی بیچنے کی نیت سے نہیں تھی تو زکوٰۃ نہیں آ رہی تھی، لیکن یہاں 2 مکان ہیں، ایک مکان میں رہتا ہے، ایک مکان خالی پڑا ہوا ہے، کرائے سے دیا ہو تو بھی، نہ دیا ہو تو بھی، اس کی ملکیت نصاب میں جوڑ لی جائے گی۔ کرایہ آ رہا ہے وہ تو جڑے گا ہی، کیونکہ الگ سے ایک مکان اس میں آپ رہتے نہیں ہیں، اس کا مطلب ضرورت سے زیادہ ہے، تو اس کی ملکیت 10 لاکھ کی، 15 لاکھ کی جو بھی ہے وہ نصاب میں جوڑ لی جائے گی۔ تو صدقہ فطر تو جلدی سے واجب، اور یہاں سال گزرنا بھی شرط نہیں، دونوں طرح سے یہاں آسانیاں ہیں نصاب میں۔ زکوٰۃ میں تو 4 طرح کا مال تھا، ضرورت سے زیادہ مال شامل نہیں ہو رہا تھا نصاب میں، 10 مکان تھے وہاں، اگر ایک بھی بیچنے کا نہیں ہے، نیت نہیں تھی بیچنے کی خریدتے وقت، تو 10 مکان کا ایک کا بھی زکوٰۃ میں شامل کر کے اس کی زکوٰۃ ادا نہیں کی جائے گی۔ لیکن یہاں آگے اس سے بڑھ کر مسئلہ بتاؤں، ایک آدمی کا خود کا مکان ہے لیکن اس میں وہ نہیں رہتا، جسے یہاں 50 مل جائیں گے، اس علاقے میں 50 لوگ ایسے مل جائیں گے کہ خود کا مکان وٹوا میں ہے، نارول میں ہے، فلاں جگہ ہے، اس مکان میں وہ نہیں رہتا، یہاں کرائے سے رہتا ہے، یہاں اس علاقے میں کاروبار ہے تو کرائے سے یہاں رہتا ہے، لیکن وہ مکان خود کا وہاں پڑا ہوا ہے، اس میں وہ نہیں رہتا، چاہے بند پڑا ہو کہ کھلا پڑا ہو، کسی کو دیا ہو، اس کی ملکیت نصاب میں جوڑ لی جائے گی۔ مطلب آپ اس میں نہیں رہتے، اس کا مطلب کہ وہ ضرورت سے زیادہ، آپ کی رہائش سے زیادہ ہے، اگر ضرورت ہوتی تو آپ اس میں رہتے ہیں، شریعت یہ کہتی ہے۔ تو پتہ چلا کہ نصاب صدقہ فطر کا اور قربانی کا بہت ایزی ہے، بہت آسان ہے، اور عورتوں کے پاس تو قیمتی قیمتی جوڑے ہوتے ہیں، کپڑے ہوتے ہیں ضرورت سے زیادہ جو بھی ہیں، اور زیورات ہوتے ہیں عام طور پر، تو ان کا تو نصاب ایک دم سے واجب ہو جاتا ہے۔ اس لیے صدقہ فطر میں، اور سال گزرنا بھی یہاں ضروری نہیں، زکوٰۃ میں تو سال گزرے گا تب ادائیگی واجب ہوگی۔ کوئی بندہ عید کے دن سے پہلے آخری رمضان کو 29 یا 30 جو بھی ہو، آخری رمضان کو نصاب کا مالک بن گیا، صدقہ فطر اس کے اوپر واجب ہے، سال گزرنا ضروری نہیں۔ عید کا چاند نظر آنے، صبح صادق ہونے سے پہلے جو بھی نصاب کا مالک بن گیا عید کے دن سے پہلے، اس کے اوپر جو ہے صدقہ فطر واجب ہے، سال گزرنا ضروری نہیں۔ اور بھی جمعہ کے بیان میں ساری تفصیلات کو سمو لینا یہ مشکل ہے، کسی کو سمجھ میں نہ آیا ہو تو کیا کہتے ہیں بعد میں مسئلہ پوچھ سکتا ہے، خیر۔ اور تو نصاب سمجھ میں آ گیا، یہ 4 اور 5 طرح کے مالوں میں سے 2 طرح کا 3 طرح کا مال تھا، اور اس کو جوڑا تو 612 گرام چاندی 43 44 45 ہزار روپے بن جاتے ہیں ضرورت سے زیادہ۔ یہاں پر جو کپڑوں کو بھی جوڑ لیا جائے گا، گھر کے جو فرنیچر ہیں ان کو بھی، جو استعمال میں نہیں آتے برتن ہیں اس کو بھی جوڑ لیا جائے گا۔ تو اب بتاؤ کیا نصاب نہیں بنے گا؟ ہر کھاتے پیتے گھر پہ آدمی مالک نصاب بن جائے گا، صدقہ فطر والا، قربانی والا۔ عام طور پر جو ہمارا یعنی معاشرہ ہے، مدھیم ورگ اور میڈیم جو خاندان ہیں، کھاتے پیتے گھر ہیں، مالداروں کی بات نہیں کر رہا، وہ بھی صدقہ فطر کا نصاب کا مالک بن جائے گا، تو صدقہ فطر واجب ہے۔ اب واجب ہے تو کیا صرف اپنا نکالیں گے؟ ایسا نہیں، بلکہ اپنا تو واجب ہوگا ہی، اپنے ہر نابالغ بچے جن کی کفالت بندہ کرتا ہے، جن کے اوپر بندہ ذمہ دار اور ولی ہے، رأس یمونہ ویلی علی، یہ لفظ ہے، ہر اس شخص کی طرف سے صدقہ فطر اس بڑے آدمی پر، گھر کے ذمہ دار پر واجب ہوگا جس کی بندہ کفالت کرتا ہے، خرچہ اٹھاتا ہے، اور جس کے اوپر وہ ولی اور ذمہ دار ہیں۔ تو سارے نابالغ بچے آ گئے، جو بھی نابالغ بچے ہیں یا بچیاں ہیں
ان کا بھی صدقہ فطر جو ہے اس باب پر مالک نصاب پر واجب ہوگا. ہر ایک کا الگ الگ صدقہ فطر نکالے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ عورت ہے، بیوی ہے، مستورات ہیں، وہ خود جسے زکوٰۃ کے بارے میں بتایا تھا وہ مالک نصاب ہے، تو وہ ان کو اپنا خود کا نکالنا چاہیے. ان کو بخیل اور لالچی مت بنوائیے اور جھگڑا بھی مت کیجیے. مسئلہ سن کر جا کر بیان کر دیا کہ اب تیرا نہیں نکالوں گا ہوں. اچھے ماحول میں، اچھے انداز میں. تو بہرحال عورتوں کا وہ خود نصاب کے مالک ہیں تو ان کو خود کو نکالنا ہے. لیکن اگر آپ نکال رہے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، جیسا کہ عام طور پر جو چلتا ہے گھر میں، تو سب کا واجب ہوگا جتنے بھی نابالغ ہیں. جو بچہ عید کے صبح صادق سے پہلے پیدا ہو گیا، ابھی آیا کہ ابا میں آ گیا، تو کہ صدقہ فطر آپ کو نکالنا پڑے گا. وہ کہہ رہا ہے، رو رہا ہے، مطلب یہ کہہ رہا ہے کہ صدقہ فطر نکالو. تو جو بھی عید سے پہلے پیدا ہو گیا، صبح صادق سے پہلے اس کا صدقہ فطر بھی باپ پر، ذمہ دار پر واجب ہوگا. اور جو پہلے انتقال کر گیا اس کا نہیں، اب ساکت ہو گیا. اور مسئلہ یہ بھی ہے کہ عید کے افضل وقت ادائیگی کب کریں گے. اب مسئلہ یہ آیا کب ادا کریں. تو بہتر وقت تو یہ ہے کہ عید کی نماز میں آنے سے پہلے صبح صادق کے وقت عید کی نماز میں آنے سے پہلے ادا کر دیا جائے. لیکن چونکہ اس وقت کنڈیشن نہیں ہوتی، حالات نہیں ہوتے اور تیاری کرنے میں ٹائم ہوتا ہے اور صورتحال اگر نہیں ہوتی تو بہتر ہے کہ پہلے ہی نکال دیا جائے رمضان میں. بلکہ رمضان سے پہلے بھی نکال سکتے ہیں، لیکن چونکہ رمضان میں نیکیوں کا بھاؤ 1 کا 70 سے شروع ہو رہا ہے تو اس لیے لوگ رمضان میں نکالتے ہیں، تاکہ جب بھاؤ بڑھا ہوا ہے تو ابھی نکالنا چاہیے. تو رمضان میں بھی ادا کر دیں گے تو بھی ادا ہو جائے گا. بلکہ رمضان سے پہلے بھی کوئی نکالنا چاہے تو بھی نکال سکتا ہے. بلکہ مسئلہ یہاں تک ہے کہ کئی سالوں کا صدقہ فطر پیشگی کوئی ادا کرنا چاہے تو بھی ادا کر سکتا ہے. خیر، لیکن عیدگاہ میں یا مسجد میں عید کی نماز میں آنے سے پہلے ادا کرنا یہ بہتر ہے. اس کے بعد مکروہ ہے، لیکن بعد میں بھی ادا ہوگا. اور جب تک ادا نہیں کریں گے ادائیگی ذمے پر باقی رہے گی. عید کی نماز ہو گئی، اس کے بعد بھی ادا کرنا ہے. 10 دن ہو گیا، مہینہ ہو گیا، 2 مہینہ ہو گیا، تو بھی ذمے پر صدقہ فطر کی مقدار واجب رہے گی. یہ ساکت ہونے والی نہیں جب تک ادا نہیں کرے گا. مال ہلاک ہو جائے تو بھی صدقہ فطر اور قربانی ذمے پر باقی رہے گی اگر ادا نہیں کی تو. کیونکہ یہ انسان کے ذمے پر واجب ہوتا ہے، مال پر نہیں. بات سمجھ رہے ہیں؟ لیکن اور زکوٰۃ میں یہ فرق ہے کہ زکوٰۃ آپ کی مالوں میں واجب تھی، فرض تھی. آپ کا مال ہی چوری ہو گیا، ہلاک ہو گیا تو زکوٰۃ بھی ساقط ہو جائے گی. لیکن صدقہ فطر ذمے پر واجب ہوتا ہے، مال رہے کہ نہ رہے وہ نہیں دیکھنا ہے. کیونکہ یہاں قربانی میں اور صدقہ فطر میں ایک لمٹ ہے. بھائی کروڑ پتی ہے وہ بھی ایک قربانی کرے گا، ایک صدقہ فطر اس کا بھی ہے. چاہے تو گیہوں والا نکال دے، کنجوس مار والی، کروڑ پتی ہے تو بھی کیا ہوا بھائی، ادا تو ہو جائے گا نا. ایک لمٹ طے ہے. زکوٰۃ میں لمٹ طے نہیں ہے. 1 لاکھ کا مالک ہے تو 1 لاکھ کی زکوٰۃ نکلے گی 2500. 2 لاکھ ہو گیا تو 5000. 4 لاکھ ہو گیا تو 10,000. مال بڑھے گا زکوٰۃ کی مقدار بڑھے گی. لیکن قربانی اور صدقہ فطر میں ایسا نہیں ہے. یہاں لمٹ طے ہیں. آپ 1 لاکھ کے مالک ہیں تو بھی ایک ہی صدقہ فطر ہے، 2 نہیں ہے، ایک ہی قربانی ہے. 2 لاکھ کے مالک بن گئے تو بھی وہ ایک ہی. یہ ذمے پر ہے، مال سے اس کا تعلق نہیں ہے. نصاب دیکھیں گے، آپ مالک بن گئے، اب آگے آپ کروڑ پتی ہیں، اس کو یہاں نہیں دیکھا جائے گا. بس آپ کے ذمے پر قربانی، آپ کے ذمے پر صدقہ فطر ہے. لہذا مال ہلاک بھی ہو جائے تو بھی صدقہ فطر ساقط نہیں ہوگا، زکوٰۃ تو ساقط ہو جائے گی. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس لیے جب تک ادا نہیں کریں گے، عید بھی ہو گئی تو بھی ذمے پر یہ باقی رہے گا. اس لیے بہتر یہی ہے کہ یہ معمولی سی مقدار 150-70 سے لے کر 100 200 250 500 اس کو ادا کرنا. اب یہ اس میں کیا ادا کیا جاتا ہے تو روایت سنیے. عن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکاة الفطر صاعا من تمر او صاعا من شعیر او نصف صاع من بر علی الحر والعبد والذکر والانثى والصغیر والکبیر من المسلمین. کہ فرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ فطر کو آزاد، غلام، چھوٹے بڑے اور ہر ایک پر، مذکر مؤنث یعنی مرد عورت ہر ایک پر فرض کیا. کتنا؟ آدھا سا گیہوں میں سے، 1.25 کلو گیہوں میں سے.
او صاع من تمرین، یا ایک سا 3.5 کلو، 1.25 کا ڈبل 3.5 کلو کھجور یا 3.5 کلو جو میں سے. اور ایک روایت میں کشمش کا، زبیب کا لفظ بھی آیا ہے. تو عام طور پر 4 طرح کی چیزیں حدیث میں ملتی ہیں: گیہوں، جو، کھجور اور کشمش، زبیب. اس میں سے جو گیہوں ہے وہ آدھا سا ہے، یعنی 1.25 کلو. باقی جو 3 چیزیں ہیں، جو، کھجور اور کشمش، وہ پورا سا ہے، 3.5 کلو ڈبل. تو اگر گیہوں کی کوئی کا صدقہ فطر دے رہا ہے تو 1.25 کلو گیہوں یا اس کی قیمت دی جائے گی. آٹا 1.25 کلو اس کی قیمت دی جائے گی. قیمت دینا عام طور پر بہتر ہوتا ہے، عام حالتوں میں قیمت دینا بہتر ہوتا ہے تاکہ غریب آدمی اس سے اپنی ضرورت خرید لے. اور قحط سالی کے زمانے میں غلہ جب نہ مل رہا اس وقت اناج اور آٹا دینا بہتر ہوتا ہے. خیر ابھی تو عام حالات ہیں اس لیے قیمت دینا بہتر ہوتا ہے. تو 1.25 کلو گیہوں سے اسٹارٹ ہوگا اعلیٰ کوالٹی کا، اور عام مارکیٹ کا بھاؤ لگایا جائے گا. کوئی راشن عجیب بنتے ہیں کہ ہم تو راشن کا کھاتے ہیں. راشن کا کھاتے ہیں تو ٹھیک ہے، آپ وہی گیہوں لا کر دیں، لیکن پیسہ دیں گے تو نہیں، ناٹ ایکسیپٹیبل. پیسہ پھر عام مارکیٹ کے گیہوں اور آٹے کے بھاؤ کا پیسہ دیا جائے گا. سمجھیں؟ اس سے بہتر یہی ہے کہ آپ جو بھی راشن کا کھاتے ہو، کہیں کا بھی کھاتے ہو، عام طور پر جو بھاؤ چل رہا ہے اچھے میں اچھے گیہوں اور آٹے کا، ظاہر سی بات ہے آپ 1.25 کلو کا بتائیں، 35-40 روپے تک کا بھاؤ، بلکہ اور زیادہ ہو رہا ہے. اچھی کمپنی کا آپ آٹا لیں گے تو اور زیادہ بھاؤ ہے. 35-40 سے نارمل بتا رہا ہوں میں. تو آپ 1.25 کلو تھوڑا جھکتا ہوا تولیں، کوئی سونا چاندی تولنے نہیں بیٹھے ہیں، چھوٹا ترازو لے کر نہ آئیں. تو آپ بتاؤ 70 روپے، یعنی ایک اطمینان والا جو ریٹ ہے وہ 70 نکل رہا ہے. 60 میں تھوڑا تذبذب ہے. کوئی کہے گا نہیں ہم نے فلاں کمپنی کا منگایا تھا اور فلاں دکان سے لیا تھا، وہ تو 1.25 کلو 60 روپے میں آ جاتا ہے تو تیرا کیا جاتا ہے، ادا کر. لیکن ہم تو سب کو دیکھ کر مسئلہ جو بتایا جائے گا سب کو عام، یہاں 10 روپے زیادہ نکل گئے جو تو ایک پان میں تھوک دیتا ہے. 10 روپے زیادہ نکل گئے، سال میں ایک بار نکالنا ہے اللہ کے بندے. تو کم سے کم 70 یہ ہم رکھتے ہیں. آج اس سال میں کم سے کم 70 روپیہ اس سے شروع ہوگا. اور یہ تو گیہوں والا مسئلہ ہے. ورنہ آپ آگے بڑھیے، جو میں آ جائیے. جو 3.5 کلو یا اس کی قیمت نکالنا ہے. اب بتائیے جو میں، یعنی سستے میں سستا جو ہے وہ 120، یعنی اس کا جو بھاؤ نکلے گا 3.5 کلو کا 100 کے اوپر جا رہا ہے. 150، کہیں 250، 200 الگ الگ کوالٹی کے آتے ہیں. اور جو کو زندگی کا جز بنانا چاہیے. یہ بات مسئلے سے الگ جا رہی ہے. آج ہم لوگ جو ہے سنت اور نبی والے کھانے سے دور ہوتے جا رہے ہیں. یہ جو ہے نا بہت اچھی چیز ہے. اسی لیے دیکھو نبی کے زمانے میں اور صحابہ کرام جو ہے عام طور پر جو کی روٹی وہ لوگ استعمال کرتے تھے. بے چھنے ہوئے جو اس کی چھلکے وغیرہ وہی اصل ہے، اصل مال وہی ہے. اس کو ہم لوگ پھینک دیتے ہیں. دنیا بھر کی جو طاقت کی چیزیں بنتی ہیں بچوں کے لیے، وہ سیریلیکس اور پتہ نہیں کیا کیا بنتا ہے، وہی اسی کو ڈالتے ہیں اندر، جس کو ہم پھینکتے ہیں. اسی لیے اس کو استعمال، تلبینہ ایک جو کھانا آتا ہے ناشتے میں، اس کو استعمال کرنا چاہیے. تلبینہ یہ جو کا بنتا ہے، اس میں جو ہے دودھ میں اس کو پکاتے ہیں اور کھجوریں ڈالتے ہیں یا شہد ڈالتے ہیں میٹھا کرنے کے لیے. اس سے بہتر کوئی چیز نہیں ہے. خیر یہاں پر کوئی میڈیکل کا یا حکیم صاحب نہیں بیٹھے ہوئے ہیں. خیر تو یہ تو بات، تو جو نکالیں گے تو وہ تو 100 کے اوپر جا رہا ہے. 120، 140، 150، یعنی میڈیم ہم رکھتے ہیں 150. تو جو کا دینے آئیں گے تو 150 یعنی کم سے کم رہے گا. اور کھجور اگر دیں گے تو 3.5 کلو کھجور نکالیے. کم سے کم کھجور کا بھاؤ کیا چل رہا ہے؟ سب سے سستی 100 سے کم ہے کوئی کھجور؟ تو سیدھے 350 روپے ہو گئے 3.5 کلو کے. اور پھر ٹھیک ٹھاک کھجور لیں گے تو 150، 200 کے اوپر جائے گی. تو 550، 600 روپے اس کے بن جاتے ہیں. 650، 700 اچھی کھجوریں لیں گے تو یہ کھجور کا نصاب ہے 3.5 کلو کھجور یا اس کی قیمت. اور کشمش 3.5 کلو، اس کا بھاؤ بتائیے. وہ 1000 کے اوپر جائے گا. وہ کشمش 3.5 کلو، اس کا بھاؤ تو 1000 کے اوپر جائے گا. اس لیے جو ہے
جو امت کے مالدار ہیں، ایک آدمی جو ہے مشکل سے صاحب نصاب بنا، 50-60 ہزار روپے اس کے پاس جمع ہوئے، وہ بھی مالک نصاب ہوا، اب وہ بھی گیہوں دے رہے ہیں 70 روپے والا۔ ایک آدمی جو ہے 5-10 لاکھ کا مالک ہے، وہ بھی جو ہے گیہوں والا نصاب دے رہا ہے، اور اس میں بھی یہ لوگ زیادہ بحث کرتے ہیں کہ مفتی صاحب وہ فلاں جگہ پر تو یوں لکھا تھا اور یہاں پر یوں لکھا ہے۔ اور ایک آدمی کروڑ پتی ہیں، وہ بھی گیہوں کا نکال رہا ہے۔ تو امت کا بھلا کیسے ہوگا؟ امت کا بھلا کیسے ہوگا؟ کیوں اللہ کے رسول نے کشمش کو بیان کیا؟ کیوں اللہ کے رسول نے کھجور کو اور جو کو اس لیے جو ہے کم سے کم جو پر آنا چاہیے، اس لیے 70 سے شروع کریں، زیادہ سے زیادہ۔ یہ واجب ہے صدقہ فطر، اس میں کمی بالکل نہیں کرنی چاہیے، دل کھول کر زیادہ سے زیادہ جو ہے ادا کرنا چاہیے۔ اللہ رب العزت جو ہے ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور صدقہ فطر جو ہے آپ ایک ساتھ 5 صدقہ فطر ہے، ایک فقیر کو بھی دے سکتے ہیں، ایک جگہ دے سکتے ہیں، ایک مدرسے میں یا ایک فقیر کو دے سکتے ہیں 5 صدقہ فطر، یا الگ الگ لوگوں کو بھی دے سکتے ہیں، یا ایک ہی صدقہ فطر ٹکڑے کر کے۔ یہ بھی مسئلہ ہے کہ بھئی ایک آدمی جو ہے کشمش والا صدقہ فطر دینا چاہتا ہے، 1000 روپے نکالنا چاہتا ہے مثال کے طور پر، اس نے کیا کیا کہ 4 جگہ پر ڈیوائیڈ کر دیا کہ 250 روپے ایک فقیر کو، 250 دوسرے کو، 250 تیسرے کو، 250 چوتھے کو۔ یہ بھی کر سکتا ہے، یا مدرسے میں 4 جگہ دے دیا۔ تو بہرحال ہر طرح سے گنجائش ہے کہ ایک سے زیادہ صدقہ فطر ایک فقیر کو بھی دے سکتے ہیں، اور الگ الگ فقیروں کو الگ الگ صدقہ فطر بھی دے سکتے ہیں، ایک ہی صدقہ فطر کو مختلف فقیروں پر تقسیم بھی کر سکتے ہیں۔ بہرحال تو یہ عید سے پہلے ہو جانا چاہیے، اور رمضان میں نکالیں گے تو بھاؤ بڑھا ہوا ہے۔ اللہ رب العزت عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور پھر اعلان کر رہا ہوں کہ زکوٰۃ اور صدقہ فطر جو بھی باقی ہو، جامعہ کی بھی رسیدیں ہیں اور دارالعلوم کی بھی رسیدیں ہیں، آپ جو ہے اس میں لکھا سکتے ہیں ابھی نماز کے بعد بھی انشاءاللہ۔ اللہ رب العزت ہماری ہر طرح کے اعمال کو، ہمارے دینے کو، خرچ کرنے کو اللہ قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔